वेलकम बैक। लाहौर और गिरदोनवाह में शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ। ब्रिटिश एयरलाइन की परवाज़ इस्लामाबाद में लैंड होगी। जूनियर ब्रिटिश ओपन स्कॉच चैंपियन सुहेल अदनान की परवाज़ को इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन और हिरन मीनार तक, मोटरवे M3 लाहौर से जरावाला तक, मोटरवे M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11, मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से फैसलाबाद इंटरचेंज तक, मोटरवे को बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक और मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद कर दी गई। इसी पर मजीद जानेंगे। यार मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। यार मोहम्मद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर शहर में आज शदीद धुंध का राज है। रात गए से हद निगाह इंतहाई कम रह गई थी। लाहौर एयरपोर्ट और इतराफ में हद निगाह महकमा मौसमियात के मुताबिक 50 मीटर से भी कम रह चुकी है। मुतादिद आने और जाने वाली जो परवाज़ें हैं अंदरून और बैरून मुल्क वो मुतासिर हुई हैं, कुछ डिले हुई हैं, कुछ को डाइवर्ट कर दिया गया है दीगर शहरों की जानिब, और मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस हद निगाह में कमी के बायस बंद कर दिए गए हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त सुबह के वक्त ये सूरत हाल है कि शहर के गुंजानाबाद और खुले इलाकों दोनों में शदीद धुंध दिखाई दे रही है। जी, मुल्क के बेशतर इलाके ठंडी हवाओं की लपेट में है। महकमा मौसमियात ने आज लसपेला, खुजदार, कलात, रहीमिया खान, पाकपत्तन, खानेवाल में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। कराची में सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर का मौसम सर्द और खुश रहेगा। मौसम की अपडेट जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में सर्दी की लहर जारी है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 53% है। हवा में नमी के तनासुब में इजाफे के बायस शहर के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर हल्की धुंध है और जो हद निगाह है वो चंद किलोमीटर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में जो मौसम रहेगा वो सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की जो ये लहर है ये मजीद चंद रोज तक जारी रहेगी। आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में कमी का इम्कान नहीं है, जबकि जो सर्दी की लहर है वो मजीद चंद रोज तक जारी रहेगी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदी खत्म होने के बाद कौमी एयरलाइन पेरिस के लिए 4.5 साल बाद फ्लाइट ऑपरेशन आज शुरू कर रही है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सलाउद्दीन। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, इंतजार खत्म हुआ। PIA 4.5 साल बाद यूरोप के लिए अपनी परवाजें ऑपरेट करेगी। कौमी एयरलाइन की परवाज इस्लामाबाद से 10 जनवरी की दोपहर 12 बजे 300 से जायद मुसाफिरों को लेकर पेरिस के लिए उड़ान भरेगी। बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि उनको पाकिस्तान सफर के लिए एक डायरेक्ट और बराह रास्त परवाज की एक सहूलत मैसर हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली उनको गुज़िश्ता 4-4.5 साल से दस्तियाब नहीं थी। लेकिन PIA के फ्लाइट ऑपरेशन के साथ ही वो जो है सर्विस उनको मुहैया हो जाएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तकरीब होगी। वज़ीर दिफा व हवाबाजी ख्वाजा आसिफ, PIA के CEO, सेक्रेटरी एविएशन समेत दीगर आला अफसरान मुसाफिरों को रुखसत करेंगे। यूरोपीय और बरतानवी ऑपरेशन PIA के नेटवर्क के लिए एक बहुत अहम ऑपरेशन था। हमारे पाबंदी के इतलाक से कबल हमारी रेवेन्यू का 37% हिस्सा जो था वो इन 2 सेक्टर से हमें आया करता था। तर्जुमान PIA के मुताबिक पेरिस के लिए परवाजों के लिए मुसाफिरों की जानिब से अच्छा रिस्पांस मिला है और पेरिस के लिए आइंदा 4 परवाजें भी फुल लोड हैं। पहली परवाज का पेरिस पहुंचने पर भी मुसाफिरों का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। पेरिस एयरपोर्ट पर भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज, कराची। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं जानवरों नहीं कई सियासी जमातों को भी इलाज करेंगे। फुट एंड माउथ बीमारी इंसानों को भी लाहिक होती है। जब पैर उठे मुल्क के खिलाफ उठे, जब मुंह खुले गाली निकले। पाकपत्तन में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, कोई कहता था सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती, किसी की अकल पर मातम करूं या क्या करूं। पिछली हुकूमत ने 4 साल में कौन सा अस्पताल, कॉलेज या स्कूल बनाया।
شیخ وقاص اکرم کا مریم کو عہدے کا احساس کرنے کا مشورہ. آپ جس عہدے پر بیٹھی ہیں کم از کم اس کا ہی خیال کر لیں. مریم نواز دھمکیاں دے رہی ہیں، پہلے جو کیا کم تھا. پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاع شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں لوگوں کو گھروں سے اٹھانا، کاروبار بند کرنا، یہی علاج کرنا چاہتی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تصاویر ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والوں کے خلاف ایف آئی اے نے کارروائی شروع کر دی. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے حکومت کی درخواست پر انکوائری کا آغاز کیا. مریم نواز کی یو اے ای صدر کے ساتھ تصاویر کو ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا گیا جو وائرل ہو گئی. مختلف ویڈیوز اور تصاویر پر مبنی مواد اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. لاہور سمیت ملک بھر کے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ انکوائری کریں گے. جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں بانی نے واضح ہدایت دی ہے کہ تیسری نشست میں 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن نہ مانا گیا تو مزید مذاکرات نہیں ہوں گے. چیئرمین بیرسٹر گوہر کو کل کی ملاقات میں بانی نے کہا تیسری نشست کر لیں، تحریری مطالبات دے دیں، جوڈیشل کمیشن کی بات نہ مانی تو چوتھی نشست نہ کریں. شیر افضل مروت کی بات پر تبصرہ نہیں کروں گا. شیر افضل مروت کی بات پارٹی کا موقف نہیں. پارٹی میں بہت لوگ ہیں، پارٹی بہت بڑی ہے، کئی لوگ جو بات کرتے ہیں ان کی باتوں کو بانی کی بات نہ سمجھیں. ہم 4-5 لوگ ہیں، ہم ہی بانی اور پارٹی کی بات کا استحقاق رکھتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان نے کہہ دیا کہ اگر مجھ سے ملاقات نہیں کرواتے تو کوئی مسئلہ نہیں، تیسرا چوتھا سیشن بھی کروا لیں. Is that a go ahead from عمران خان saying کہ آپ بات چیت کریں، میرے سے ملاقات ضروری نہیں؟ شیر افضل مروت کی بات پہ تو نہیں کچھ کہوں گا. میں نہیں سمجھتا ان کی بات کوئی پارٹی کی بات ہے. بیرسٹر گوہر کی کل ملاقات ہوئی تھی، ان سے جو بات ہوئی ہے خان صاحب کی وہ یہ ہے کہ تیسری نشست کر لیں، اس نشست میں تحریری مطالبات بھی دے دیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہیں کہ اس نشست میں مانا جائے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہم مانگ رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے 26 نومبر کے حوالے سے وہ بنیں گے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم چوتھی نشست نہیں کریں گے. آپ نے جو کہا کہ کوئی ڈیسپریشن ہے، ضرور مذاکرات کرنی ہے، بالکل غلط ہے. ہر شخص جو بات کرتا ہے، یہ بہت بڑی پارٹی ہے، اس کو آپ پارٹی کا یا عمران خان صاحب کا موقف مت سمجھیے. یہ ہم 2-4 لوگ ہیں، آپ اس قابل سمجھیے کہ وہ خان صاحب کی یا پارٹی کی بات کہنے کا استحقاق رکھتے ہیں. سلمان اکرم راجہ کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ سلمان اکرم راجہ اگر پارٹی جنرل سیکرٹری ہیں تو کوئی نوٹیفیکیشن ہے؟ پارٹی آئین کے مطابق سلمان اکرم راجہ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری بن ہی نہیں سکتے. پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کی پروگرام خبر میں گفتگو کا یہ اگر اپنے ہی پارٹی آئین کو پامال کریں گے تو ملک کے آئین پر کیسے بات کر سکتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ پارٹی میں اجنبی ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ کہاں سے یہ 3-4 آدمی 4 مہینے 1 سال پہلے پی ٹی آئی میں آ گیا؟ پوچھنے بیرسٹر گور صاحب سے کہ یہ حضرت کس کا میں سیکرٹری جنرل ہو گیا؟ 15 دن لاہور میں رہتا ہے، 1 دن ادھر اسلام آباد آ جاتا ہے، تو اس کو ادراک ہو گیا. کل ملاقات کر رہا ہوں، خان صاحب کو بتاؤں گا. اور مجھے یقین ہے کہ خان صاحب جو ہیں اپنی پارٹی کے آئین کی پامالی جو ہے برداشت نہیں کریں گے. عدت کیس میں وکیل تھا، درمیان سے اس نے مجھے جو ہے آؤٹ کر دیا، خود آ گیا. پارٹی کے اس نیریٹو کے لیے 9 مئی کے بعد یہ سلمان اکرم راجہ کدھر تھے؟ کوئی ہوتا نا، ہمیں تو ترجمان ہی نہیں مل رہے تھے. ترجمان بھی میں تھا خان کا وکیل بھی میں تھا، خان کی تمام کنونشن پاکستان بھر میں کر رہا تھا. یہ نیگوسیشنز بھی تو پس پردہ کسی نیگوسیشنز کی وجہ سے شروع ہوئی ہیں نا. اگری کرتے ہیں آپ؟ 100%. مجھے یقین ہے کہ جب فریقین مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھیں گے وہ سیشن بھی خوشگوار ہوگا، سیاسی قیدی بھی دوبارہ گرفتار نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کہتے ہیں ہم مذاکرات کی تیسری نشست کے لیے تیار ہیں، تحریری مطالبات بھی تیار ہیں. ہمارے مطالبات بھی واضح ہیں. سیاسی قیدیوں کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن ہے. سیاسی قیدیوں کی رہائی اور کمیشن کا قیام ایگزیکٹو آرڈر سے بھی ممکن ہے. سیاسی قیدیوں کی رہائی ایگزیکٹو آرڈر پر ایک دستخط کے ذریعے ممکن ہے. ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے. جو ڈیمانڈز ہم نے سامنے رکھی ہے وہ ہیں جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی اور 2 کمیشنز کا قیام. یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہو سکتا ہے. ایک سگنیچر کی ضرورت ہے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. سیاسی قیدیوں کی رہائی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت چاہتے ہیں. بالکل ہو سکتی ہے، پاسبل ہے، بشمول عمران خان. جی تیسری نشست میں یہ 2 کام آپ کر دیجئے، ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت 2 کمیشنز بنا دیجئے، ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ان سیاسی قیدیوں کی رہائی کر دیجئے، تو ہمیں آپ کی سنسیریٹی کا یقین آ جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ مطلب کافی حد تک جی پتہ چلے گا کہ ہاں وہ چاہتے ہیں.
لیکن اگر آپ میرا ذاتی اوپینین لینا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان میں سے وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. حکم ملا ہے ان کو یہ کرنے کا. اڈیالہ جیل راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتوں کا معاملہ. پی ٹی آئی کی جانب سے بدھ اور جمعرات کو جیل حکام سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. جیل ذرائع نے بتایا پی ٹی آئی قیادت نے جمعرات کو بابول کی ملاقات کے لیے کوئی نام نہیں دیا. پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کے لیے ایک طریقہ کار پہلے سے وضع کیا گیا. بانی پی ٹی آئی سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق منگل اور جمعرات کا دن مقرر ہے. پی ٹی آئی قیادت جیل حکام کو ملاقاتیوں کے نام بھیج دیتی ہے. بدھ سے جمعرات کی شام تک کسی کا نام نہیں دیا گیا، نہ کوئی ملاقات کے لیے آیا. مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات جیل حکام کی ڈومین نہیں، جیل مینول کے مطابق مقرر ایام میں ملاقاتیں کرائی جاتی ہیں. حکومت اپنی بات سے ہی مکر رہی ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی حکومت پر تنقید. کہا حکومت کی مذاکراتی کمیٹی واقعی اختیار رکھتی ہے تو بانی سے ملاقات کرائے. حکومتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں بانی سے ملاقات کرانے کا پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی سے وعدہ کیا تھا تو پورا ہونا چاہیے تھا. پہلے ہماری رسائی ہونی چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں حکومت کے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا جی آپ کی بات درست ہے اور ہم لوگ کرائیں گے. کیا یہ لوگ امپاورڈ ہیں کہ نہیں ہیں تو ہمیں پھر عملاً ہماری میٹنگ کرائیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. جب ہم نے اپنی ایک کمٹمنٹ دے دی تھی پی ٹی آئی کو کہ آپ کی ملاقات کرائیں گے ہم، تو ہمیں اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے تھی. یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے اسپیکر صاحب نے. جو کمٹمنٹ ہم کرتے ہیں وہ اس کو عملی جامہ پہنایا جانا چاہیے تاکہ ہم جو بات پھر ان سے کریں کہ آپ کمٹمنٹ پوری کریں تو ہماری بات کے اندر زیادہ وزن ہو. پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری سے بین الاقوامی کمپنیاں بھی تنگ آ گئیں. پاکستان سے اپنے آپریشن منتقل کرنے لگی. واٹس ایپ نے اپنا سیشن سرور راؤٹنگ باہر منتقل کر دیا. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کا کہنا ہے بیرون ملک منتقلی سے سروس متاثر ہوئی. واٹس ایپ صارفین کو رابطے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. پی ٹی اے نے دعویٰ کیا فکسڈ لائن اور موبائل نیٹ ورکس پر انٹرنیٹ بہتر ہوا ہے. فکسڈ لائن انٹرنیٹ سپیڈ میں پاکستان کی رینکنگ 139ویں اور موبائل نیٹ ورکس میں 97 نمبر پر ہے. فتنہ خارج کے دہشت گردوں نے لکی مروت سے 17 سویلین اور ورکرز کو اغوا کر لیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھتے کے لیے ملازم اغوا کیے گئے. دہشت گردوں نے اغوا کے بعد مقامی ٹھیکیدار کی گاڑی جلا دی. سیکیورٹی اداروں نے کارروائی کر کے 8 مخفی بازیاب کرا لیے. دیگر کی بازیابی کے لیے آپریشن جاری ہے جنہیں جلد بازیاب کرا لیا جائے گا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے فتنہ خارج کی پاکستان اور عوام دشمن کارروائیوں کا دین اور اسلامی اقدار سے تعلق نہیں. مہمانہ اقدام کرنے والے عناصر کیفر کردار تک پہنچائے جائیں گے. کراچی میں 2 گھنٹے کے دوران فائرنگ اور پرتشدد واقعات میں 4 افراد کو قتل کر دیا گیا. واقعات گھگر پھاٹک، غازی گوٹ، کرنگی ضیاء کالونی میں پیش آئے. پولیس کے مطابق محمود آباد کشمیر کالونی کے گھر سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش ملی. فائرنگ کے 2 واقعات ممکنہ طور پر ڈکیتی مزاحمت کا نتیجہ ہیں. گھگر پھاٹک کے قریب کئی دکانوں میں لوٹ مار کی گئی. ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے زخمی شخص دم توڑ گیا. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. لوٹ مار کے بعد ڈاکو نے فرار ہوتے ہوئے فائرنگ کی. فائرنگ سے جاں بحق شخص کریانے کی دکان میں بیٹھا تھا. شہریوں نے نیشنل ہائی وے پر دھرنا دے دیا جس سے ٹریفک معطل ہو گیا اور گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی. کراچی کے علاقے کرنگی چمڑا چرنگی کے قریب تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار دی. ریسکیو حکام کے مطابق کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل نالے میں جا گری. حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق ہو گیا جس کی لاش ضابطہ کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی. حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور کار سمیت فرار ہو گیا. کاٹھور ٹریفک حادثے میں زخمی کوسٹ گارڈ اہلکار دم توڑ گیا. واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. M9 موٹر وے پر 2 روز قبل کار سوار سپاہی عادل کو ٹکر مار کر فرار ہو گئے تھے. مقدمے کے متن کے مطابق سمگلنگ کی اطلاع پر کاٹھور کے قریب سنیپ چیکنگ جاری تھی. روکنے پر کار سوار نے ٹکر ماری اور کچھ دور جا کر کار کو چھوڑ کر فرار ہو گیا. پکڑی گئی کار سے 41 بورے چھالیا اور 100 پیکٹ گٹکے کے ملے. لاہور میں نجی اکیڈمی کے پرنسپل کی 9ویں جماعت کی طالبہ سے مبینہ زیادتی. متاثرہ لڑکی کے اہل خانہ اور اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے بیدیاں روڈ بند کر دی. مظاہرین کا کہنا ہے واقعے کے 5 روز گزرنے گئے پولیس تعاون نہیں کر رہی. پرنسپل افتخار نے اتوار کو ایکسٹرا کلاسز کے لیے اکیڈمی بلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا. تھانہ ہیر میں متاثرہ بچی کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج.
फैसला आबाद में कस्टम्स की मोटरवे पर कोट बेदिया इंटरचेंज के करीब कार्रवाइयां। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक ट्रेलर और बस से 9 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत का स्मगलशुदा गैर मुल्की सामान बरामद कर लिया गया। ज़ेरे हिरासत 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सामान और गाड़ियां जब्त कर ली गईं। बरामद सामान में गैर मुल्की टायर, सिगरेट, कपड़ा, खुशदूद और छालियां शामिल हैं। लाहौर के इलाके सुंदर के घर में डकैती की कोशिश, फुटेज सामने आ गई। डाकू अकबी रास्ते से दाखिल हुए, चौकीदार और खानसामाओं को यह कमाल बना लिया। डाकू ने चौकीदार और खानसामाओं को कमरे में बंद करके मोबाइल छीने। डाकू एक खानसामा को दूसरे कमरे में लेकर गए तो उसने शोर मचा दिया। खानसामा के शोर मचाने पर मुल्जिमान फरार हो गए। मुतासरा घर आईजी पंजाब के जाती घर के सामने वाक़ है। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने बताया सुबह 5 बजे डकैती की कोशिश की गई। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। गुजरांवाला के पिपलीवाला चौक में गाड़ी सवार ने पहले ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार और फिर मोटरसाइकिल सवार शहरी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में दोनों शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मी पुलिस एहलकार की हालत तशवीशनाक है। वाक़े की सीसीटीवी ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। रावलपिंडी 24 और 26 नवंबर को एहतजाज और जलाओ घिराव का मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 77 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी बाबर। जी हाँ, रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने तकरीबन ये जमानत मंजूर की है। 24 नवंबर और 26 नवंबर के रावलपिंडी में जो मुकदमात दर्ज थे, उन मुकदमात में 70 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर करके 1-1 लाख के मुचलके जमा करवाने के एवज में रिहा करने का हुक्म जारी किया गया। आज मुल्जिमान की रिहाई का इम्कान भी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची में ATM फ्रॉड करके शहरियों को लूटने वाला मुलजिम पकड़ा गया। नाज़िमाबाद बुजुर्ग शहरी पैसे निकालने अंदर गए तो उनका कार्ड फंस गया, जिस पर मदद के बहाने अंदर जाने वाले मर्द और खातून ने झट से उनका कार्ड निकाल लिया। फिर एक और साथी ने अंदर आकर हेल्पलाइन पर फ़ोन करने के बहाने शहरी से पासवर्ड और खुफिया मालूमात ली। उसके बाद उस अकाउंट से 4.5 लाख रुपए निकाल लिए। पुलिस का कहना है ये गैंग कराची के अलावा इस्लामाबाद और लाहौर में भी वारदातें कर चुका है। पंजाब की जेलों में मुजरिमों को सुबह लॉन में छोड़ा जाता है, वो शाम 5 बजे तक वहीं रहते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कैद तन्हाई से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। जस्टिस जमाल ने पूछा, लॉन कौन सा, डेड सेल वाला तो नहीं? एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, सर ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। मुजरिमों को मैट्रेस दिए गए हैं, जेल में टक शॉप है, कॉफ़ी भी पी सकते हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, आपका मतलब घर वाला माहौल है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने खबरदार किया, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने गलत बयानी की तो जेल इस्लाहात कमेटी से रिपोर्ट मंगवा लेंगे। मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया है। NEVC का बताना है कि मुतासरा बच्चा कराची ईस्ट का रिहायशी है। नेशनल रेफरेंस लैब सिंध ने पोलियो केस की तस्दीक की। मुतासरा बच्चे में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक हुई है। बच्चे में 21 दिसंबर को पोलियो की अलामात जाहिर हुई थी। 2024 कराची ईस्ट से 2 पोलियो के केस रिपोर्ट हुए और सिंध भर से 20 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। बलूचिस्तान से 27 और KP से 21 केस सामने आए। लॉस एंजलिस में खौफनाक आग, अमरीकी फिल्म इंडस्ट्री का मरकज़ भी शोलों की लपेट में आ गया। हॉलीवुड हिल्स, पब्लिक पार्क, हॉलीवुड बॉल और दीगर मशहूर मकामात आग की जद में हैं। नामवर हॉलीवुड स्टार एंथोनी हॉपकिंस, बेन एफ्लेक, पैरिस हिल्टन, एडम ब्रोडी, माइल्स टेलर, जॉन गुडमैन और जेम्स वुड समेत दीगर मशहूर शख्सियात के आलीशान घर भी तबाह हो चुके हैं। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में खौफनाक आग ने 29,000 से ज़ायद एकड़ रकबा लपेट में ले लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आतिशज़दगी के नतीजे में मरने वालों की तादाद 7 हो गई है। मजीद हलाकतों का खदशा है। आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। 9,000 से ज़ायद घर और इमारतें जलकर राख हो गई। मशहूर हॉलीवुड शख्सियात के मकानात भी तबाह हो गए। 1,80,000 अफराद मुतासर इलाकों से नकले मकानी कर चुके हैं।
آگ سے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ 50 ارب ڈالر سے زائد ہو گیا۔ خشک اور تیز ہوا سے مزید آگ پھیلنے کا خدشہ برقرار ہے۔ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات، انسداد بجلی چوری مہم اور عوام کو بجلی کے بحران سے نکالنے کے لیے حکومتی ثمرات سامنے آنا شروع۔ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں ستمبر 2023 سے اب تک 143 ارب 60 کروڑ 40 لاکھ رقم وصول ہو چکی ہے۔ SIFC کی معاونت سے معاشی ترقی کے لیے اڑان پاکستان منصوبے کا آغاز اور پاکستان کو 2047 تک $3 ٹریلین کی معیشت بنانے کا عزم۔ اڑان پاکستان کے تحت 5 سالہ اقتصادی منصوبہ شروع۔ اڑان پاکستان کے ذریعے معاشی ترقی کے منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے تمام صوبوں، وزارتوں اور شعبوں کا پختہ عزم۔ پاکستان کی نوجوان آبادی کو تعلیم اور ڈیجیٹل اقدامات کے ذریعے اقتصادی تبدیلی کے لیے بااختیار بنایا جائے گا۔ PCB نے پاک ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹکٹوں کا اعلان کر دیا۔ شائقین آج دوپہر 12 بجے سے ٹکٹ خرید سکیں گے۔ کم سے کم قیمت $100 رکھی گئی ہے۔ VIP کا 150 اور گیلری انکلوژر کا ٹکٹ $500 میں دستیاب ہوں گے۔ فرسٹ کلاس اور جنرل انکلوژر میں داخلہ مفت ہوگا۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 17 جنوری سے ملتان میں شروع ہوگی۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں اور حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی نذیر۔ بالکل، دیکھیں کراچی میں 15 منٹ کے دوران 2 حادثات رونما ہوئے ہیں، جس میں ایک خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پہلا حادثہ ایئرپورٹ کے اندرونی راستے سے اسٹار گیٹ آتے ہوئے ہوا، جس میں 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، جس سے 2 افراد زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا اور گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھ گئی اور دونوں گاڑیوں کو آگے اور پیچھے سے شدید نقصان پہنچا۔ پولیس اور ریسکیو موقع پر پہنچ چکے ہیں، جبکہ دوسرا حادثہ شارع فیصل پر پیش آیا، جس میں خاتون تھی جو گاڑی چلاتے ہوئے فٹ پاتھ پر چڑھ گئی تھی اور اسی دوران پیچھے سے آنے والی گاڑی نے اس خاتون کو پیچھے سے ٹکر دے ماری، جس کے نتیجے میں خاتون سمیت دوسری گاڑی کا ڈرائیور جو ہے یہ زخمی ہوئے ہیں۔ دونوں حادثات کے موقع پر پولیس اور ریسکیو پہنچ چکے ہیں اور مزید جو قانونی کارروائی ہے وہ کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ 2 افراد زخمی، ایک گاڑی تیز رفتاری کے باعث فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ شارع فیصل پر 2 کاروں میں تصادم، 2 خواتین زخمی ہو گئیں۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ 2 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق ایک گاڑی تیز رفتاری کے باعث فٹ پاتھ پر چڑھ گئی اور شارع فیصل پر 2 کاروں میں تصادم ہوا، 2 خواتین زخمی۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں، جہاں ایئرپورٹ کے قریب 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ 2 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں، ایک گاڑی تیز رفتاری کے باعث فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ اور کراچی کسٹمز حکام کی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارروائی، منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام بناتی۔ محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ اپڈیٹ کیجیے گا صلاح الدین۔ دیکھیں بالکل، کراچی کسٹم کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی ہے۔ جدہ جانے والے مسافر کے بیگ سے منشیات برآمد کر لی گئی ہے۔ مسافر امتیاز علی سعودی ایئر لائن کی پرواز SP 700 کے ذریعے جدہ جانا چاہ رہا تھا۔ کسٹم حکام نے جب مسافر کے سامان کی تلاشی دی گئی تو اس میں سے منشیات برآمد کی گئی ہے، جس پر فوری طور پر مسافر کو گرفتار کر کے مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ مسافر کے بیگ سے خفیہ حصے میں سے 500 گرام کرسٹل آئس اور 80 گرام ہیروئن برآمد کی گئی ہے، یہ کہنا ہے کسٹم حکام کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔